مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پادری لازرس عنایت ARP چرچ عزیز آباد پیرش میں خدمت گزاری کا کام سر انجام دیتا ہوں۔ میں یشوع ٹی وی کا شکر گزار ہوں۔ خداوند نے اس چینل کے وسیلہ سے یہ توفیق اور یہ موقع بخشا کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں اور خداوند کے کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں کو جان سکیں۔ آج کلام مقدس میں سے دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 17 آیات میں سے ہم تلاوت سنیں۔ شاہ یہودا یہوکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہوکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت خانہ کے خزانہ میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار سپنز کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ وہ بے عیب نوجوان بلکہ خوبصورت، حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانییل کو بیلتشزر اور حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزریہ کو ابدنجو کہا۔ لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانییل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ اور چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو۔ تب دانییل نے دروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب دروغہ نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا، اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانییل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آج کے کلام اور بالخصوص حوالہ کی روشنی میں آج کے ہمارے پیغام کا جو موضوع ہے، ایمان میں ثابت قدم رہنا۔ ایمان میں ثابت قدم رہنے والے نوجوان اور ایمان میں ثابت قدم رہنے کی برکت پر بھی ہم آج غور کریں گے۔ دانییل کی کتاب اس زمانہ میں لکھی گئی جب یہودی ایک بت پرست اور بادشاہ کی ماتحتی میں سخت اذیتیں اور ظلم برداشت کر رہے تھے، اور چند واقعات جن کا تعلق دانییل اور اس کے کچھ جلاوطن ساتھیوں سے ہے اس کتاب کے پہلے حصے میں درج ہے کہ وہ خدا پر ایمان اور اس کی فرمانبرداری کے وسیلہ سے اپنے دشمنوں پر غالب آئے۔ اور یہ واقعات بابل اور
فارس کی سلطنتوں کے دور میں ہوئے۔ یہودا کے قبیلہ میں سے دانیل اور ان نوجوانوں کو اسیر کر کے بابل میں لایا گیا، اور دانیل جو کہ مقامی طور پر بیت ہارون بالا یعنی ہارون کا گھر کا باشندہ تھا، 15 سال کی عمر میں یہ اسیری میں آیا۔ جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں، پہلے باب کی پہلی 3 آیات لکھا ہے کلام مقدس میں کہ بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار سپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ مقصد پر غور کریں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور ان کو ان کے چناؤ کا مقصد یہ ہے کہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دیں۔ بادشاہ کے خاندان میں سے، یہودا کے خاندان میں سے دانیل کو بھی منتخب کیا گیا۔ سوچ یہ تھی کہ یہودا کا خاندان جو ہے بابل کی حکومت کے لیے کام کرے تو ساری یہودی قوم بابل کے ماتحت ہو کر وفادار رہے گی اور ہمیں دل سے قبول کرے گی۔ تو اس مقصد کے لیے بادشاہ کی نسل میں سے بھی لوگوں کو اور شرفا میں سے اور بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو چنا گیا۔ ان اسیروں کو، ان نوجوانوں کو بادشاہ کے دروگا سپنس کی نگرانی میں سونپا گیا تاکہ ان کی تربیت شاہی اصولوں کے مطابق کی جائے اور ان کو کلدانی علم یعنی فالگیری، جادوگری، فلکیات وغیرہ کی تعلیم دی جائے، اور قصدیوں کے علم یعنی نجومیوں اور ان کی زبان کی تعلیم دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ، یہ نوجوان یہوہ خدا کو بھول کر مکمل طور پر ہمارے ماحول اور رہن سہن کو اپنا لیں۔ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تاکہ ان نوجوانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہوہ خدا بچانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ نوجوان لوگ اسیری اور جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا خدا کمزور خدا ہے اور ان کا خدا انہیں ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، ان کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے تو ان کو عزت و تکریم اور مرتبہ اور رتبہ بخشا ہے، شاہی قصر میں کھڑے ہونے کے لیے چناؤ کیا گیا ہے۔ آپ کو یقین اس بات کا علم ہے کہ مذہبی اعتبار سے یہ نوجوان یہودی تھے، لہٰذا ان کے نام بھی یہودی تھے۔ ان کے یہودی ناموں کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، بلکہ تبدیل کیے گئے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے باب کی 7ویں آیت، دانیل اور خواجہ سراؤ کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیلتشزر اور حنانیہ کو صدرک اور میسائیل کو میشک اور عزریہ کو عبدنجو کہا۔ دراصل ان یہودی ناموں کے آخر میں لفظ ایل جو کہ الہیم کا مخفف ہے بولا جاتا ہے، اسی طرح لفظ یہوہ کا مخفف یا بولا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ان کے ناموں کو تبدیل کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام دے دیے جائیں، کیونکہ جب ان جوانوں کو ان کے نام سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، تو یہوہ خدا کا نام ہماری زبان پر آئے گا، اور جب یہ بھی ایک دوسرے کو پکاریں گے تو ان کی زبانوں پر ان کے خدا کا نام رہے گا۔ لہٰذا ان کو بابلی نام دیے جائیں جو ہماری دیوی اور دیوتاؤں کے نام ہیں، تاکہ ان کی زبان پر بھی اور ان کے خدا کا نام نہ آئے، اور ہماری زبانوں پر بھی، ان کی زبانوں پر بھی ہمارے معبودوں کا نام رہے۔ لہٰذا ان کو بابلی نام دیے گئے۔ دانیل جس کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے، اس کو بیلتشزر کہا گیا، بال میرا محافظ ہے جس کا مطلب ہے۔ حنانیہ جس کا مطلب ہے یہوہ خدا شفیق ہے، مہربان ہے، حنانیہ کو صدرک سورج دیوتا برکت دے نام دیا گیا۔ میسائیل کو جس کا مطلب خدا کی مانند کون ہے، میشک عبرانی میں میشک دیوی، میں دیوتا کی نظر میں قابل نفرت ہوں، ترجمہ اس کا ہے۔ عزریہ یہوہ خدا قوی مددگار ہے، ان نام عزریہ کو عبدنجو
عبرانی میں عبد، نجو، نجو کا غلام، عبرانی میں عبد خادم کے لیے، بندہ کے لیے، عربی میں عبد بندہ کے لیے ہے، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کو ایسے نام دیے گئے جن سے بابلی دیوتاؤں کا احترام ظاہر ہو۔ یہ وجہ تھی کہ ان کو پکارتے ہوئے ہماری زبانوں پر ایل یا یہوہ کا نام نہ آئے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ان ناموں سے نہ پکاریں، انہیں بابلی دیوی دیوتاؤں کے نام دیے جائیں تاکہ ہم بھی انہیں پکاریں تو اپنے دیوی دیوتاؤں کو یاد کریں، اور یہ بھی ایک دوسرے کو پکاریں تو یہ بھی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ناموں کو پکاریں۔ یہ خاص عمل کے ذریعہ سے ان یہودی جوانوں کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے۔ یہ خاص ایک عمل تھا۔ پھر ان نوجوانوں نے شاہی خوراک سے انکار کیا۔ یہ نوجوان ایمان میں ثابت قدم رہے، انہوں نے انکار کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے شاہی خوراک سے انکار کرنے کی؟ 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، دراصل یہ خوراک جو ہے یہ شرعی اعتبار سے جائز نہ تھی۔ یہ یہودی بچے ہیں، یہ توریت پڑھ کر آئے ہیں، یہ یہودی مدرسے سے سیکھ کر آئے ہیں، انہیں کلام کی جانکاری ہے۔ شاہی خوراک میں ناپاک جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا، احبار کی کتاب کے 11ویں باب میں ذکر ہے، لہٰذا یہ شرعی حکم عدولی تھی۔ پھر دوسری وجہ یہ تھی اس خوراک کو نہ کھانے کی، جانوروں کا گوشت، جن جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا ان کا گلا گھونٹ کر، گردن مروڑ کر انہیں ہلاک کیا جاتا، پھر ان کا گوشت خوراک میں استعمال کیا جاتا، باقاعدہ ذبح نہ کیا جاتا۔ یہ شرعی حکم عدولی تھی، اس لیے ان نوجوانوں نے اس خوراک کو کھانے سے گریز کیا۔ پھر تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ دیوی دیوتاؤں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے اور پھر انہیں خوراک کے لیے استعمال کیا جاتا، یہ بھی شرعی حکم عدولی ہے۔ لہٰذا مقدس پالوس رسول اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلو پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ وہ نوجوان کن باتوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یہ خدا سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ خوراک پرکشش ہونے سے متاثر نہیں ہوئے، وہ شاہی قصر میں کھڑے ہونے کی ذمہ داری یا اس منصب سے متاثر نہیں ہوئے، ان میں گھمنڈ، غرور اور تکبر نہیں آیا۔ وہ پاکیزگی اور ناپاکی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ناپاک خوراک سے ناپاک نہیں ہوئے۔ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، کمپرومائز نہیں کیا، غلط کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ مزید اگر ہم دیکھیں دانیل کے 3 باب میں نبوکت نظر کی سونے کی مورت کی پوجا نہ کرنے سے مضبوط ایمان اور فرزندان توحید ہونے کا اظہار ان نوجوانوں نے کیا۔ وہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے اور کامل بھروسہ اور توکل اپنے خدا پر کیا۔ ان کا ثابت قدم رہنا ان کے لیے بابرکت اور سرفرازی کا سبب بنا۔ وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے اور انسان کی نظر میں بھی منظور و مقبول ٹھہرے۔ ان نوجوانوں کے ایمان میں ثابت قدم رہنے کی اس بڑی کوشش نے قوم کے لوگوں کو تحفظ بخشا۔ قوم کے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ان نوجوانوں نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا۔ دانیل اور ان نوجوان
خدا پرست گروہ کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ نوجوانی کے ایام میں بھی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ایمانداری اور قول و فعل میں روحانیت کی خوبی اگر کسی نوجوان میں ہو تو وہ بہت جلد بہت ساری زندگیوں کو خدا کے قریب لانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنا عقیدہ ترک کرنے سے انکار کیا، ان نوجوانوں نے خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور ان کے طور طریقوں کو اپنانے سے انکار کیا۔ یاد رکھیے، مسیحی نوجوانوں، حالات ماحول کیسا ہی کیوں نہ ہو، مسیحی ہونے کی حیثیت سے مضبوط ایمان اور خدا کے کلام کو نگاہ میں رکھیے تاکہ خدا آپ کو نگاہ میں رکھے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔